नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम सूरह फ़ातिहा की शुरुआत कर रहे हैं। तस्मिया ताऊज़ हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज सूरह फ़ातिहा कर रहे हैं। फ़ातिहा का मतलब फ़तह, खोलने वाली। ये एक दरवाज़ा है कुरान का जिससे रहमतें बरकतें हासिल होती हैं। ये हदीस में भी आता है सूरह फ़ातिहा और सूरह बकरा की लास्ट दो आया पढ़ कर दुआ मांगी जाए तो कबूल होती हैं। इसे उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और अश-शिफ़ा ar-रुक़िया भी कहते हैं। हम अगर कुरान नहीं समझेंगे तो हमने कुछ भी नहीं समझा। जो किताब जो हमारे रब ने हमें दी है, जब हम उसको ही नहीं समझा तो हमने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करा। थोड़ा सा वक्त निकालें, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों से जो नियामतें दी हैं, जिसमें हम नियामतों में बिज़ी हैं, वो भी तो देने वाला वो अल्लाह ही है जिसने ये नियामतें दी हैं हमें। तो हम उसमें इतने मशगूल क्यों हो गए कि उसकी किताब को ही नहीं समझ रहे। तो इस मेरी जो उस्ताज़ा हैं, आलिमा हैं, उन्होंने मुफस्सिरीन की तफसीर को हमें पढ़ाया। उसी को मैं बहुत बहुत शॉर्ट में करके, इसका तो कुछ एंड ही नहीं है अगर बताया जाए, लेकिन बहुत बहुत शॉर्ट में करके बता रही हूँ जिससे कि आसानी हो जाए सबको सबकी ज़िंदगियों में। आखिरत में कुरान हुज्जत करेगा। पढ़ने वालों जो उसको पढ़ते थे उसकी नहीं हुज्जत करेगा कि अल्लाह इसे जन्नत में डाल। जब तक जन्नत में नहीं पहुँचा देगा वो अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा। कुरान इंसान की शक्ल में होगा उस टाइम हमारे आमाल से। फिर बहुत से लोगों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उनके लिए कहेगा अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे भुला दिया था। तो या तो कुरान हमारी सिफारिश करेगा या हमारी खिलाफ रहेगा। तो हमें कुरान को पकड़ना है और जब हम इसको पकड़ेंगे तभी हमें अल्लाह ताला सुब्हान ताला की मदद आएगी। तो आज हम ये शुरू करते हैं और अपने से अहद करते हैं, अपने शैतान को हराते हैं कि आज हम ये सूरह फ़ातिहा खोल रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम सूरह नास तक पहुँचें और इसको मुकम्मल समझें कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। सूरह फ़ातिहा शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हम तस्मिया तावुज़ तस्मिया पहले वाली ऑडियो में इसको अच्छी तरह से डिटेल में कर चुके हैं। आज आगे की आयत लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल हमद ये मार्फा है, अल लगने की वजह से मार्फा हो जाता है। वैसे अब हम यहाँ ग्रामर नहीं करेंगे, इसलिए हम ये छोड़ रहे हैं बातें ग्रामर की। हम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसलेशन और थोड़ी सी तफसीरी करेंगे। हम्द में अल्लाह सुब्हाना ताला से हम शुक्र भी कर रहे हैं और तारीफ़ भी। तो शुक्र छुपा हुआ है। किस चीज़ की तारीफ़ करना? तारीफ़ कब की जाती है? जब हमें बनाने वाला देने वाला पसंद आ जाए, क्योंकि अल्लाह की का तारीफ़ कर देना काफ़ी होता है। तारीफ़ का हक़ जब तक अदा नहीं होता जब तक उसमें शुक्र ना हो। हम किसी चीज़ को कोई काम करें और वो बस हम किसी की स्कूल में एडमिशन करा दें या कुछ करा दें तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमारी तारीफ़ भी करे, हमारा शुक्र भी करे। तो हम्द में दोनों चीज़ें छुपी हैं, शुक्र भी और तारीफ़ भी। शुक्र क्या होता है? उसकी नियामतों का एतराफ़ करना, देने वाले का एहसान मान लेना, गोया मुस्बत सोच रखना, पॉजिटिव सोच। शुक्रगुज़ार इंसान पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान होता है।
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی ابتدا انسان کو ایک مثبت انسان بناتی ہے، پازیٹیو انسان بناتی ہے۔ تو دین کی کیا پہچان ہوئی؟ دین کی پہچان ہوئی مثبت انسان، پازیٹیو انسان۔ دین کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم نقصان سے بچ کر فائدے میں آ جائیں، نیگیٹو سے پازیٹیو سوچ والے بن جائیں، مایوسی کی بجائے امید رکھیں، اندھیروں کی بجائے روشنی کی طرف آ جائیں، جو نہیں ملا اسے سوچنے کی بجائے جو ملا ہے اس پہ شکر کریں۔ پازیٹیو سوچ، امن آ جاتا ہے زندگیوں میں۔ اور یہ الحمد یہ تسبیح بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی میزان میں آخرت میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، یہ بھی بہت بھاری پڑے گی اس کی، اگر ہم لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو بھی۔ تو اس میں تعریف بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے، کس کے لیے؟ اللہ نے۔ لی جو ہوتا ہے کہ لیے کے نہیں آتا ہے نا، لی حروف جر ہے، لیکن ہم چلیں یہاں گرامر نہیں کرتے ہیں۔ رب العالمین، رب کیسا رب ہے وہ رب جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جو کوئی نہیں دے سکتا وہ اس نے دیا ہمیں۔ پرورش کرنا سلولی ہم کیا تھے؟ ذرے سے ہمیں کمال تک پہنچا دیا۔ تو رب کی جتنی بھی ہم شکر گزاری کریں اس رب کی تو وہ کم ہے ہمارے لیے۔ عالمین کا رب ہے، شیطان، انسان، جنس، جانور، سب عالم، جتنے بھی عالم ہیں ان کا رب ہے وہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب وہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم کی اچھی طرح سے وضاحت کر چکے ہیں۔ کیوں رحمان ہے؟ کیونکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے بچے ہمیں نہیں پوچھتے، ہماری طرف نہیں دیکھتے تو ہم ان سے ناراض رہتے ہیں، ہم ان سے بہت ساری چیزیں روک دیتے ہیں کہ یہ تو بہت بدتمیز ہے، لیکن وہ رب ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی 3 ٹائم کا کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ تو یہ رحمان ہی ہے جو ہمیں دے رہا ہے، کیونکہ ہم تو مستقل نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس تو اس نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں اتنے بزی ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھنا کیا سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس رب پھر بھی وہ دے رہا ہے، پھر بھی اس نے اولادیں دیں، گھر بار دیا، کھانا، رزق سب دے رہا ہے۔ کافروں کو بھی دے رہے ہیں، ان سے بھی یہ نہیں کہ وہ رب نہیں دے رہا، کہ شاید یہ بندے اب آ جائیں میرے پاس لوٹ کے۔ تو رحمان اور رحیم آپ کو اگر اور وضاحت سے سننا ہے تو تسمیہ کی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جب کوئی غلام ہوتا ہے تو اس کا مالک، ہم مالک ہیں اپنے سرونٹ کے، ہمارے گھروں میں سرونٹ ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، تو وہ مالک ہے ہمارا۔ جب ہم اپنے سرونٹ کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو وہ اسی طرح کرتا ہے نا، وہ سپرد کر دیتا ہے، اسے وہ کام نہیں بھی کرنے کو دل چاہ رہا ہوگا لیکن وہ کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کے گھر میں اس کے مالک ہیں۔ تو وہ رب جو ہے وہ تو ہمارا مالک ہے، ہم اس کو اپنے آپ کو سپرد کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو سپرد کر دیں اپنے آپ کو۔ یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن کا مالک، آخرت کا مالک ہے وہ۔ اس دن سب کا کیا ہوا سامنے آ جائے گا، ایک ایک چھوٹی سی چیز سامنے آ جائے گی۔ نیکیاں کری ہوں گی تو نیکیاں سامنے آ جائیں گی، اور یہی شکر ہے کہ وہ اس دن کا مالک ہے۔ نہیں تو ہم لوگ تو انسان ہوتے تو یہ کہتے کہ نہیں اس کو مت بھیجیے، اس کو مت بھیجیے جنت میں، میں اس کو نہیں بھیجوں گا جنت میں۔ ہم اگر مالک ہوتے تو، لیکن وہ ہے مالک اس دن کا، اس دن وہ دکھا دے گا جو تم کر کے آئے ہوگے۔
सॉरी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका सिर्फ तेरी, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्याका नस्तईन और सिर्फ हम तुझसे मदद मांगते हैं। क्या कह रहे हैं हम? इय्याका नाबुदु, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। क्या सच में करते हैं सिर्फ तेरी इबादत? क्या उसकी किताब को पढ़ रहे हैं जैसा कि पढ़ने का हक है? क्या इस किताब को वक्त दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं हम? इबादत क्या है? इस किताब को समझना और इस पे अमल करना। क्या हम अमल कर रहे हैं जो इस किताब में लिखा है? फिर ये कैसी इबादत हुई? ये तो हम अपने रब से झूठ बोल रहे हैं कि अभी तक तो हमने यही नहीं पता आप हमसे कह क्या रहे हैं। हाँ, जो उलमाओं से थोड़ा बहुत हमने सुन लिया, किसी को सुन लिया, बस वो हमने तो खोल के भी नहीं देखा। क्या हमारा बॉस हमको कोई लेटर दे कि ये तुम्हारे लिए है, मैंने लिखा है, तो क्या हम उसको पढ़ेंगे नहीं कि इसने हमारे लिए, हमारे बॉस ने क्या लिखा है? तो हम इस किताब को क्यों नहीं समझ रहे? हम दुनिया में इतने बिजी क्यों हैं? और फिर हम कहते हैं रात और दिन इय्याका नाबुदु इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। मेरी इबादत उसी के लिए हो जिसने मुझे रोज़ी दी, ज़िंदगी दी। बेशक मेरी नमाज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, बेशक मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए, इसी के लिए सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते हैं। किसी से एक दिन से ज़्यादा मदद नहीं मांग सकते। रोज़ मदद किसी से मांगेंगे वो परेशान आ जाएगा, और ये अल्लाह सुब्हानहू ताला से हम रोज़ मदद मांगे तो वो खुश होता है। रोज़ हम उससे मांगेंगे दे दें तो वो खुश होता है। तो दुआ इबादत का निचोड़ है। दुआ के बगैर इबादत अधूरी है। तो हम इय्याका नस्ताइन, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। तो जब भी हमारी कोई परेशानियाँ आती हैं तो हम हमारा अपना देखना चाहिए, हम कहाँ भाग के और किससे कहने जा रहे हैं। हम तावीज़ गंडों में जा रहे हैं, या हम अपनी रिश्तेदारी माँ बहनों से शिकायतें कर रहे हैं, या फिर हम अपने रब से मदद मांग रहे हैं। सहाबा इकराम का क्या रद्द अमल होता था कि उनका अगर जूते का एक लेसेस तस्मा भी टूट जाता था तो वो अपने रब से मदद मांगते थे। असबाब लेने चाहिए लेकिन मदद भी मांगनी चाहिए। तो सिर्फ हम तुझसे मदद मांगते हैं, तो हम कह तो ये रहे हैं ज़ुबान से कि हम तुझसे मदद मांगते हैं। दिन और रात हम ये दिन भर 33 बार ये लाइन बोलते होंगे कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद, और बिल्कुल उल्टे अपोजिट काम कर रहे होते हैं। ना हम इबादत कर रहे होते हैं और ना ही हम अपने रब से मदद मांग रहे हैं। हम फ़ोनों पे दूसरों को से शिकायतें कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ये परेशानी। अरे अगर ज़्यादा परेशानी है तो तहज्जुद में उठो और अपने रब से दुआ करो। वो रब है ना सुनने वाला, वही तो है। पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मर्ज़ी के बगैर। तो हम अपने कामों को देखें, हम क्या कर रहे हैं। और सबसे अहम दुआ, सबसे अच्छी दुआ क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको रास्ता। कैसा रास्ता? सीधा, कोई टेढ़ा वेढ़ा रास्ता नहीं, बिल्कुल सीधा रास्ता दिखा, जन्नत का रास्ता। वो रास्ता जो सीधा जन्नत में जाए, वो रास्ता देखा। जब हम दुआ मांगेंगे रास्ते की तो हमें अल्लाह ताला सुब्हान ताला दिखा भी देंगे। सीधा रास्ता, दीन इस्लाम का रास्ता, जिस पर चलकर तेरी रज़ा हासिल हो जाए, मुझे मुझे तू मिल जाए, तुझे राज़ी कर सकूं, क्योंकि वापसी तेरी ही तरफ है। कहीं रास्ते में गुम ना हो जाऊं, खो ना जाऊं। दुनिया को राज़ी करते करते तुझे ना खो दूं। मेरी उंगली पकड़ के चला, नहीं आता मुझे चलना। क्या मांग रहे हैं? दीन इस्लाम का लाइफ स्टाइल मांग रहे हैं। हिदायत से कीमती कोई चीज़ नहीं।
تو اس دنیا میں نہ کھو جاؤں میں۔ یا رب وہ راستہ دکھا جو تجھ تک ملا دے، تجھ تک پہنچا دے، تجھے پالوں، جب آخرت میں پہنچوں تو راضی ہو، تو مجھ سے یہ کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ تو کون سا راستہ دکھا؟ کیا دعا مانگ رہے ہیں ہم؟ وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ کس کس پر انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ انبیاؤں پر، اس میں سب نبی، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب صدیقین، صحابہ اکرام، شہداء، شہید، جتنے بھی صالحین، نیک لوگ، علماء لوگ، ان سب پر انعام کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہ، میں راضی ہوا تم سے۔ کیا کتنی خوش نصیبی ہے کہ دنیا میں ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تھا۔ تو ہمیں تو ان کو اپنا رول ماڈل ماننا ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے کہ آخر ایسے انہوں نے کیا کرا تھا جو رب ان سے دنیا میں راضی ہو گیا تھا اور رضی اللہ عنہ بولا۔ تو یہ لوگ انعام یافتہ لوگ تھے جن سے اللہ دنیا میں راضی ہو گئے۔ وہ لوگ کہتے تھے، ان کا کیا، وہ لوگ کیا کہتے کہ رب ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ان کا کیا ہوتا تھا؟ سنا اور مان لیا۔ یہ تھے ہمارے آئیڈیل ہیرو۔ کن کو فالو نہیں کرنا؟ غیر المغضوبی علیہم، جن پہ تیرا غضب ہوا، جن پہ تیرا غصہ، ان کو فالو نہیں کرنا ہمیں۔ کس پہ غضب ہوا؟ شیطان پہ، یہود، قوم سمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ نصارہ بولتے ہیں عیسائیوں کو، کرسچنز کو۔ تو یہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے، ان سب کے پاس کتابیں آئی تھیں، پھر بھی بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ ان کے علماء نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے کتاب میں تھوڑا سا پھیری پھیری کر کے بدل دیا تھا احکاموں کو۔ ہم کس کو اپنا آئیڈل بنائے ہوئے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے سے ہم دعا دن اور رات مانگتے ہیں کہ ہمیں ان جن پہ تیرا غصہ ہوا ان کے راستے پہ مت چلانا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم عیسائیوں کو فالو کر رہے ہیں، ہماری رسم و رواجوں میں عیسائیت گھسی ہوئی ہے۔ کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا، بس اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالنا ہے۔ جانا تو واپس اپنے رب کے پاس ہی ہے نا۔ کیا لے کر آئے؟ کیا دکھائیں گے اپنے رب کو؟ اے رب، جس چیز کو تو نے منع کرا تھا ہم وہی لے کر آ رہے ہیں، یہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے رب کو؟ کیونکہ ہم نے تو تیری کتاب پڑھی ہی نہیں کہ تو کہہ کیا رہا ہے۔ وَلَدَّالِّينَ، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگ۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں بھٹکے ہوئے لوگ اور جن پہ آپ کا غضب ہوا ان لوگوں میں کے راستے پہ مت چلائے گا رب۔ اور ہم پھر وہی کرتے ہیں۔ ہم بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ آپ قرآن میں آگے پڑھیں گے، یہود نصارہ کو بولا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم ان کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری ساری جدوجہد دنیا کی ان کو فالو کرنے میں ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دن اور رات جس چیز کی دعا ہم مانگ رہے ہیں تو ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ہم تو خود ڈبل فیس ہوئے ہیں، ہماری زبان سے ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور ہم کر کچھ رہے ہیں۔ آمین دعا ہے۔ آمین کہنا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پھر آپ نے ہمیں سکھایا، تو کثرت سے آمین کہا کرو بولا۔ آمین کا مطلب ہے قبول ہو دعا۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ ہم اتنا پڑھتے ہیں، ہر نماز کوئی نماز اس کے بغیر نہیں، کوئی رکعت اس کے بغیر نہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔
جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کری۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے نے میری بزرگی بیان کری۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے اور میرے بیچ میں آدھا آدھا ہے، جو وہ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا مجھے سیدھا راستہ۔ تو پھر ہمیں کیوں نہیں ملتا سیدھا راستہ؟ کیونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ اگر آپ سے کہے، اس کا کوئی میننگ ہی نہ ہو اور آپ سے کچھ کہتا رہے، تو آپ بھی اگنور مار دیں گے، کیونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ۔ ہم اس کے میننگ کو سوچ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو رب بھی ہمیں ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ رب تو کہہ رہا ہے پھر میں اگر وہ مانگتا ہے راستہ تو میں اسے دکھا دیتا ہوں۔ تو ہمیں راستہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں نمازوں میں تو بس غافل ہو کے پڑھتے ہیں، ہمارا سارے کاموں میں دماغ، ہمارا ادھر ادھر بھٹکا ہوا دماغ، اور ہم غافل ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے، دل سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نمازوں میں خشوع لائیں اور سورہ فاتحہ کے میننگ کے ساتھ دل سے مانگیں، اور اس پہ کوشش بھی کریں کہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، قرآن کو سمجھیں، اس کو وہ رب کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن تو قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا، اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگی دنیا کی چیز۔ ایک دن آج ہمیں آنکھ کھلی ہے دنیا میں، تو ایک دن ہماری اندھیرے میں قبر میں کھلے گی، تو اس دن قرآن کی روشنی ہوگی اس اندھیرے میں۔ قرآن سراہنے بیٹھ جائے گا، کہے گا ڈر مت، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، آج میں تجھے کیسے چھوڑ دوں گا۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ قرآن کے کیا کیا حق ہیں؟ ایک تو تجوید کے ساتھ پڑھنا، جیسے نبی کریم نے پڑھا اس طرح پڑھنا۔ دوسرا سمجھ کر پڑھنا۔ تیسرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سب رول کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غور و فکر کرنا۔ پھر آخری عمل کرنا، یہ اس کے حق ہے۔ اگر ہم نے یہ حق ادا نہیں کرا، آخرت میں ہمیں قرآن پکڑ لے گا، یا اللہ اس نے میرا حق نہیں دیا، تو حقوق کا سوال ہوگا۔ ہمیں خیال ہونا چاہیے ہم اپنے رب کے سامنے آخرت کے دن کھڑے ہوں گے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو ہم کیا کر کے آئے ہیں، ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ ہم اس کتاب کے لیے ہی وقت نہیں تھا ہمارے پاس۔ اگر لمبی آڈیو ویڈیو ہو رہی ہے، تھوڑا سن لیا، تھوڑا پھر سن لیا، اور پھر شیئر بھی کریے، جس سے کہ آپ بھی صدقہ جاریہ بنے لوگوں، جس تک آپ پہنچائیں گے اس کے لیے آپ بھی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ کیونکہ ایک بھی نیکی، اس دن انسان آخرت کے دن ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، ایک چھوٹی سی نیکی بھی ایک شکل بنا کے ترازو میزان میں ڈالی جائے گی، تو اس دن انسان بہت ترسا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ آج اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔